بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور جو دستور عطا فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں. دین اسلام کے چند بڑے شعبے ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، حدود. اس دین کے ترکیبی عناصر ہیں. میں بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ آسان طریقے سے کہ دین اسلام کا ایک شعبہ تو یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ صحیح ہو، اس کو اعتقادات کہتے ہیں. اور عقیدے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ عقیدے کی درستگی پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے. حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے پر محنت کرتے تھے کہ عقیدہ سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے. عقیدہ اگر درست ہے تو عمل بظاہر محدود کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں بہت بھاری اور بہت قیمتی ہوتا ہے. اور اگر عقیدے میں کوئی کمی پائی جائے تو بظاہر پہاڑوں جتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتا. عقیدہ درست ہے. اعتقادات کے بعد پھر عبادات کی باری آتی ہے. عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور تلاوت اور عمرہ. یہ عبادات کہلائی جاتی ہیں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اعتقادات کے بعد تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. ایمان کے بعد پھر نماز ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے بالکل شروع میں جو متقین لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے سب سے پہلی صفت کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. ایمان کے بعد متصلاً نماز کا تذکرہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. قال ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، اپنے وقت پر نماز پڑھنا. یہاں پہ بھی ایمان کے بعد متصلاً نماز کا حکم دیا گیا ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تھا، ایمان لاتا تھا، تو حضور سب سے پہلا حکم ان کو نماز کا دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھا کرو۔ تو ایمان کے بعد پھر نماز، بلکہ میں اگلی بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجرمین کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پہ بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے کہ ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا جرم نماز نہ پڑھنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس بندے نے تصدیق کی، یعنی نہ تو وہ بندہ ایمان لایا، ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی۔ ایمان نہ لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ نماز نہ پڑھنے کا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں نماز کی اہمیت جتنی زیادہ ہے، ہمارے معاشرے میں نماز کی کمی اور فقدان اتنا ہی زیادہ ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر اپنا شاگرد ہو یا بیٹا ہو یا ملازم ہو، ہم اس کو ایک مرتبہ کام کا کہہ دیتے ہیں، وہ نہ کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دوبارہ کہہ دیتے ہیں وہ نہ کرے تو ہم غصے ہو جاتے ہیں، اگر تیسری مرتبہ ہم اپنے ملازم کو کام کا کہہ دیں اور وہ نہ کرے تو ہم فارغ کر دیتے ہیں کہ جاؤ تو یہاں پہ کام نہیں کر سکتا، تو نے کام کرنا ہی نہیں ہے، میں نے تجھے 3 مرتبہ کہا ہے کہ یہ کام کرو، تو نے کیوں نہیں کیا؟ وہ ہم تو کسی کو 3 مرتبہ کام کا کہہ دیں اور وہ نہ کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلا مبالغہ سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا جلال آتا تھا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم 3 مرتبہ کسی کو کہیں کام نہ ہو جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس دنیا میں وہ واحد ملعون جس پر اس دن سے لے کے آج تک مسلسل لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے، جس کو ہم شیطان مردود کہتے ہیں، اس نے کیا غلطی کی تھی؟ اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی تھی، اس نے زنا تو نہیں کیا تھا، اس نے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا، اس شیطان بدبخت نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اس کو راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ روزانہ صبح سے لے کے عشاء تک کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے، ہم ذرا گنتی تو کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے بندوں کو حکم دیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اگرچہ میں نے اپنے بندوں کو سینکڑوں مرتبہ کہا ہے لیکن وہ پھر بھی بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں رہتا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے، اونچی جگہ پہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے اونچی آواز سے اعلان کرے کہ وہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ زکوٰۃ کا وقت ہو جائے تو اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے، حج کا وقت ہو جائے اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے، روزے کا وقت ہو جائے اعلان کرنا شریعت کا حکم نہیں ہے۔ نماز وہ واحد عبادت ہے کہ سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، ہم نہیں پڑھتے، پھر بھی جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اللہ کا ایک نمائندہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے اونچی آواز سے اعلان کرتا ہے وہ لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ نماز کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اور صرف کسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے
ایک مرتبہ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگوں نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، جماعت سے رہ نہ جاؤ، بار بار اعلان کروایا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں نماز کی اہمیت اور قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، شریعت کی پابندیاں اس پر لاگو نہیں ہوتی، روزے کی پابندی نہیں، زکوٰۃ کی پابندی نہیں، حج کی پابندی نہیں ہے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ ابھی بچہ بالغ نہیں ہو چکا ہوتا، اس سے پہلے اس کو نماز کا عادی بنایا جاتا ہے، نماز کا پابند بنایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے دیا کرو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10 سنین، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو پٹائی بھی کر لیا کرو۔ یعنی 10 سال کے بچے کو نماز کی وجہ سے پٹائی کی جا سکتی ہے، 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے، حالانکہ 7 سالہ بچے کو روزے کا حکم تو نہیں دیا جاتا، حج کا حکم تو نہیں دیا جاتا۔ نماز وہ واحد فریضہ ہے کہ نابالغ بچے کو بھی کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھا کرو۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ نابالغ بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے آخر میں ایک دعا پڑھتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ 7 سالہ بچہ نماز کے آخر میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک دعا مانگ رہا ہے۔ 7 سال کا بچہ اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ معلوم نہیں یہ بچہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، چلو بڑا ہو گیا، معلوم نہیں اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، چلو شادی بھی ہو گئی، معلوم نہیں اس کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن 7 سالہ بچہ ابھی سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کہ اللہ میری اولاد کو بڑا سرمایہ دار بنا دے، میری اولاد کو تاجر بنا دے، میری اولاد کو ڈاکٹر انجینئر بنا دے۔ نہیں، یہ 7 سالہ بچہ ابھی سے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کو سمجھایا ہے کہ یہ دعا مانگنی ہے کہ آپ کی اولاد جب دنیا میں آئے تو وہ بھی نماز کو قائم کرنے والی۔ بلکہ 7 سال میں تو بچہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے 7 سال سے پہلے، اس سے بہت پہلے، اس سے بہت پہلے جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، بچے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے عظیم فریضہ نماز ہے۔ بچے کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ اقامت کیوں کہتے ہیں؟ عام طور پہ اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پہنچایا جائے، اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ کا نام پہنچانا مقصود ہے تو پھر تو بچے کے کان میں اونچی آواز سے کہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام پہنچ جائے گا۔ یہ پوری اذان کیوں دلوائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پہلے دن بچے کو یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ بچہ آپ کی زندگی کا عظیم ترین فریضہ نماز ہے، لہٰذا جب بڑے ہو جاؤ تو نماز پڑھنے میں سستی نہیں کرنی۔ پہلے دن بچے کو نماز کی تلقین کی جاتی ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن پاک کا قرینہ اس کی تائید کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام عفیفہ، پاک دامن، نیک خاتون تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، کسی مرد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ بغیر کسی مرد سے ملاقات کیے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ حیران پریشان تھی، یا اللہ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا جواب دوں گی، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے۔ خیر بات کو چھپائے رکھا، اور جب
بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اپنے گھر میں اپنی بستی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ درد ذہ شروع ہو چکا تھا. بستی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا. بستی سے دور جنگل میں دور کی جگہ میں پہنچ گئی. وہاں اللہ رب العزت کا امر آ پہنچا. جنگل میں حضرت مریم علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا. بیٹا تو پیدا ہو گیا لیکن سوچ رہی تھی کہ یا اللہ میں نے ابھی بستی میں جانا ہے تو بستی والے مجھ سے سوال پوچھیں گے, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ بچہ کہاں سے آیا ہے. اب بستی بھی نہیں جا سکتی, عورت ذات ہوں کسی اور طرف بھی نہیں جا سکتی, کیا کریں. بہت سوچ بچار کے بعد آخرکار فیصلہ کیا کہ عورت ذات ہوں کہیں نہیں جا سکتی. ٹوٹے دل کے ساتھ, بوجھل قدموں کے ساتھ, دل میں ہزار خدشات لیے حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور پھر بستی کی طرف چل پڑی. بستی والوں نے دور سے دیکھا کہ تو عورت ہے, لڑکی ہے, بچہ لے کے آئی تو فوراً بستی والے بول پڑے, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون علیہ السلام کی بہن, نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا, نہ آپ کی ماں بدکار بد کردار تھی, یہ بیٹا کہاں سے آ گیا. حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا, مجھ سے نہ پوچھو, بچے سے پوچھو, بچہ جواب دے گا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. بستی والوں نے کہا کہ آج کا دن پیدا ہونے والا بچہ ہمارے سوال کا کیا جواب دے سکتا ہے. بچہ بول پڑا, قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ, اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے پہلے دن اعلان کرتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے. لگتا یہ ہے کہ پہلے دن بچے کو یہ خبر پہنچائی جاتی ہے آذان کے ذریعے کہ بچہ آپ کی زندگی کا عظیم ترین فریضہ نماز ہے. اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں مجبوری کی وجہ سے ان کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. روزہ ہے, بندہ سفر پہ چلا گیا تو روزہ چھوڑ دے, بعد میں قضا کر لے. بندہ بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے, بعد میں قضا کر لے. حج لازم ہو گیا لیکن اس سال حج پہ نہیں جا سکتا, کوئی بات نہیں, یہ اگلے سال چلا جائے. زکوٰۃ آج فرض ہو چکی ہے لیکن آج کے دن وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کوئی بات نہیں, یہ کل دے دے, اگلے دن دے دے. یعنی کسی بھی عبادت میں مجبوری کی وجہ سے تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن نماز وہ واحد فریضہ ہے کہ حالات کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو, معاملہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو, نماز کا وقت ہو جائے, نماز میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر آپ بیمار ہیں اور آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں تو تیمم کر کے پڑھ لو, لیکن پڑھنی ہے. اگر آپ قیام نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو, اگر آپ بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو, اگر آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کر لو. کسی بھی حال میں, بیماری کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے, کسی بھی حال میں نماز کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے جو عصر کی نماز سے پہلے دریا پار کرنے کے لیے دریا کے کنارے پہ پہنچا. کشتی کا انتظار کرتا رہا کہ کشتی آئے گی تو میں دریا پار کروں گا, لیکن کشتی کے آنے میں دیر لگی, کشتی نہیں آ رہی تھی. تو سوچا کہ میں ویسے ہی دریا میں اتر جاتا ہوں اور دریا کو خود تیرتے ہوئے پار کر لیتا ہوں. اس کو اپنے پر اعتماد تھا. دریا چوڑا تو اتنا نہیں تھا لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز اور پانی بہت زیادہ گہرا. اس کا خیال یہ تھا کہ میں دریا پار کر کے اگلے کنارے پہ عصر کی نماز پڑھ لوں گا, یہ اس کا پروگرام تھا.
لیکن جب یہ دریا میں اترا اور تیرنا شروع کیا، جب درمیان میں پہنچا تو سمجھ گیا کہ میں نے غلطی کی. اس دریا کو تیرتے ہوئے پار کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے. اب تیرتے تیرتے حد درجے کی تھکاوٹ ہو چکی تھی، ہاتھ پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اب اس کے لیے اپنی جان بچانی دشوار ہے. نہ تو سستانے کے لیے رک سکتا ہے، نہ کوئی آرام کرنے کا انتظام ہو سکتا ہے. چنانچہ خطرے کو دیکھتے ہوئے وہ آخری لمحے تک ہاتھ پاؤں ہلانے اور چلانے کا فیصلہ کر لیتا ہے. اب وہ ہاتھ پاؤں چلا تو رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے اگلے کنارے پہ پہنچ جاؤں، لیکن وہ کنارہ ابھی دور ہے. اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ادھر تو سورج غروب ہو رہا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. ادھر سے بندے کا حال یہ ہے کہ پانی 10 فٹ گہرا ہے، بہاؤ تیز ہے. اب اس بندے کے لیے اپنی جان بچانی دشوار ہے. ادھر نماز کا مسئلہ بن گیا. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، یہ بندہ قیام پر قادر نہیں ہے، یہ بندہ رکوع اور سجدے پر بھی قادر نہیں ہے، یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ بندہ جتنا کر سکتا ہے نماز کی حالت اور ہیئت بنائے گا اور ان حال میں بھی نماز پڑھے گا. پانی میں ہے، تیر رہا ہے، بہاؤ بھی تیز ہے، پانی گہرا بھی بہت ہے، اور آگے پہنچنے سے پہلے پہلے عصر کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بندہ جتنا کر سکتا ہے قبلے کی طرف رخ کر لے. اگر کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ضروری نہیں ہے. قیام نہیں کر سکتا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہاتھ نہیں باندھ سکتا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جتنا یہ کر سکتا ہے نماز کی ہیئت اور صورت بنائے گا تاکہ نماز قضا نہ ہو جائے. اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا. ہاں، 2 اعمال ایسے ہیں کہ ان میں باقی مخلوق انسان کے ساتھ شریک ہے، ایک ذکر اور ایک نماز. جس طرح انسان ذکر کرتا ہے کائنات کی ہر مخلوق ذکر کرتی ہے، اور جیسے انسان نماز پڑھتا ہے کائنات کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل قد علم صلاته و تسبیحه. کائنات کی ہر مخلوق نماز کا طریقہ بھی جانتی ہے، تسبیح کا طریقہ بھی جانتی ہے. گویا کہ کائنات کی مخلوق ذکر کرتی ہے تو پھر کائنات کی مخلوق نماز بھی پڑھتی ہے. کیسے پڑھتی ہے؟ جانوروں کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ پرندوں کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ تو حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے، انسان بھی نماز پڑھتا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کی نماز تمام ارکان پر مشتمل ہے. قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، قرات، تشہد، سارے ارکان پائے جاتے ہیں. جبکہ باقی مخلوق کی نمازیں ایک ایک رکن پر مشتمل ہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ درختوں کی نماز صرف قیام پر مشتمل ہے، وہ ہر وقت قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. جانوروں کی نماز صرف رکوع پر مشتمل ہے، وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. حشرات کی نماز سجدے پر مشتمل ہے، وہاں ہر وقت سجدہ ہوتا ہے. اور پہاڑوں کی نماز قعدے پر مشتمل ہے. جیسے کہ بندہ پہاڑ کے قریب جاتا ہے نا تو اس کو جیسے بندے نے گھٹنے ٹیک دیے ہوتے ہیں، ایسی پہاڑ اسی حیت میں بیٹھا ہوتا ہے. تو کائنات کی مخلوق نماز پڑھتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرے. سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرے. صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں کریں گے، لیکن وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا
کہ جب صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو درخت کا سایہ لمبا ہوتا ہے، سورج اوپر کو آتا ہے درخت کا سایہ گھٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے تو سورج سے درخت کا سایہ دوسری جانب پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درخت کے سائے کا گھٹنا اور بڑھنا در حقیقت درخت اللہ رب العزت کے حضور رکوع سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ درخت بھی نماز پڑھتے ہیں، حیوانات بھی نماز پڑھتے ہیں، جمادات بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت کی دلیل ہے، اور نماز کی اہمیت کی اگلی دلیل یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کا اثر ہماری اپنی ذات پر پڑتا ہے، لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے۔ جب ہم یہ عبادت کرتے ہیں تو اس کا اثر زمین پہ پڑتا ہے، ہماری اولاد پر پڑتا ہے، ہمارے کاروبار پر پڑتا ہے، ہماری اس نماز کا اثر دریا کی لہروں پر پڑتا ہے، ہوا کی موجوں پر پڑتا ہے، اور اس نماز کا اثر بادلوں پر پڑتا ہے، اس نماز کا اثر سورج چاند ستاروں پر پڑتا ہے۔ بندہ زمین پہ سجدہ کرتا ہے، کائنات کی مخلوق اس سجدے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ نماز میں یہ تاثیر ہے، نماز میں یہ کمال ہے۔ چنانچہ کشتی اگر گرداب میں پھنس جائے اور دریا کی بے رحم لہریں کشتی کو تختے تختے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس وقت کشتی کے مسافر اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو نماز کا اثر دریا کی لہروں پہ پڑ جائے گا، دریا کی لہروں میں ٹھہراو آ جائے گا اور کشتی کو کنارے لگنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دریا پہ اثر کسی علاقے کی طرف ہوا رخ کر لے اور تم تو تیز ہوائیں بستی کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، شریعت کہتے ہیں کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو، نماز کا اثر دریاؤں پر یہ ہواؤں پہ پڑ جائے گا اور ہوا کا رخ بدل جائے گا، بستی محفوظ ہو جائے گی۔ زمین پہ زلزلے آتے ہیں، پہاڑ ہل رہے ہوتے ہیں، بستیوں کے برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، شریعت کہتے ہیں تم 2 رکعت نماز پڑھو، نماز کا اثر زمین پہ پڑ جائے گا، زمین کا ہلنا بند ہو جائے گا، بستی محفوظ ہو جائے گی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، لوگوں کو بارش کی ضرورت ہے، لیکن بادل بخیل بن چکے ہیں، وہ اپنا پانی نہیں چھوڑتے۔ شریعت کہتی ہے کہ تم لوگ 2 رکعت نماز استسقاء پڑھ لو، نماز کا اثر بادلوں پہ پڑ جائے گا، بادل پانی چھوڑ جائیں گے۔ بادل پر بھی نماز کا اثر پڑتا ہے، بلکہ سورج چاند ستاروں پر بھی نماز کا اثر پڑتا ہے۔ سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ سائنس والے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شریعت کی تعلیمات کیا ہیں؟ شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تو تم زمین پہ کھڑے ہو کے صلاۃ کسوف صلاۃ خسوف پڑھو، تمہاری نماز کا اثر سورج چاند ستاروں پہ پڑ جائے گا، سورج کی گردش کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، زمین کی گردش کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا، سورج کو گرہن سے نجات مل جائے گی۔ نماز کا اثر ہماری اولاد پر پڑتا ہے، نماز کا اثر ہمارے جانوروں پر پڑتا ہے، نماز کا اثر ہماری معیشت اور معاشرت پر پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، وہ ایک بستی کو دیکھا، بستی والے خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، باغات پھلوں سے لگے ہوئے تھے، مویشی چراگاہوں میں چر رہے تھے، بچے میدانوں میں کھیل رہے تھے، ہر طرف آبادی اور شادابی نظر آ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب وہاں سے گزر رہے تھے تو بستی ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی،
مویشی مر چکے تھے، کھیل کے میدان خالی ہو چکے تھے، باغات جل چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران تھے، عرض کیا یا اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بستی وہی ہے، حالات کیوں بدل چکے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ آپ بستی کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس وقت بستی والے میرے حکم کی پابندی کر رہے تھے، نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، میں نے ان پر رزق کو فراخ کر دیا تھا، نعمتوں کی فراوانی کر رکھی تھی، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ نماز میں سستی کرنے شروع کر دی، میرے اعمال کو ترک کرنا شروع کر دیا، تو میں نے بھی ایک ایک کر کے ان سے نعمتیں چھیننا شروع کر دی، یہاں تک کہ بستی والوں کا انجام آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نماز کی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے دین اسلام میں نماز کی اہمیت جتنی زیادہ ہے، ہمارے معاشرے میں نماز میں اتنی ہی کمی پائی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے نمازی آدمی کو اتنا ناپسند کرتے تھے، اتنا ناپسند کرتے تھے، فرماتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس نے گویا کہ کفر کر لیا۔ یہ بندہ اگرچہ کافر تو نہیں ہوا لیکن اس نے عمل کافر والا کیا ہے، نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہو گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس میں نماز کی اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ آپ طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کر لیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی طائف میں نہیں بیٹھنے دیا، آرام نہیں کرنے دیا، بچوں کو پیچھے لگایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، پھر تالیاں بجاتے تھے۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کے بیٹھ گئے، وہ ظالم آئے، پھر حضور کو کھڑا کر کے روانہ کر دیا اور بچوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک بدن سے خون نکل رہا تھا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، پاؤں مبارک چل چل کے اتنے سوج چکے تھے کہ جوتے پاؤں میں پھنس گئے تھے، جوتے اتر نہیں رہے تھے۔ مجبوراً آپ کو ایک باغ کے اندر پناہ لینی پڑ گئی۔ وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، اس اللہ کو بھی جلال آیا، فرشتہ بھیجا کہ میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں تو میں طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا، لیکن نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے بارے میں بد دعا نہیں دی، کوئی وہ انتقامی جذبے کا اظہار نہیں کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شکایت بیان نہیں کی، بس اتنی بات فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میری قوم جانتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی۔ یہ تو ایک تصویر کا ایک رخ ہے یا ایک منظر ہے۔ دوسرا منظر غزوہ احد کا ہے کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے نرغے میں آ گئے، ایک بدبخت کافر نے حضور پر پتھر سے وار کر لیا، پیشانی مبارک کو پتھر لگا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، خود کی کڑی میرے محبوب کے رخسار مبارک میں گھس کے ٹوٹ گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ وہ کڑی باہر نکال دی۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک منہ کو لگا، ہونٹ مبارک پھٹ گئے، دانت مبارک شہید ہو گیا اور منہ مبارک خون سے بھر گیا، داڑھی کے اوپر بھی خون کے قطرے، سینے کے اوپر بھی خون کے قطرے، عجیب بے کسی و بے چارگی کا عالم تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو بد دعا نہیں دی، اتنی بات فرمائی کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ اس وقت بھی قوم کی کامیابی کی فکر تھی کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی۔ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، قوم کی کامیابی کی فکر تھی۔ یہ دو منظر ہو گئے۔ ایک تیسرا منظر غزوہ خندق کا ہے۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مٹھی پر جانثاروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے. کفار مکہ نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کے بڑا لشکر تیار کر رکھا تھا. انہوں نے خندق کے باہر سے محاصرہ کیا ہوا تھا. یہ محاصرہ 1 دن 2 دن 3 دن لمبا ہوتا گیا. 25 دن محاصرہ جاری رہا. محاصرے کے ایام میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کافروں نے زور کی تیر اندازی کر لی. خندق تو وہ پار نہیں کر سکتے تھے, وہ تو گہری بھی تھی اور چوڑی بھی تھی. تیر اندازی کر لی, اس زور کی تیر اندازی کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. نماز قضا ہو گئی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, ٹھنڈی آہ کھینچی. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, حضور نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ. اللہ ان کفار کے گھروں کو, ان کی قبروں کو, ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی, انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی. میرے محبوب آپ اس وقت اتنی جلال میں کیوں آئے؟ آپ نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کو لہولہان کر دیا تھا, آپ کے نرم و نازک بدن کو زخمی کر دیا تھا. اور آپ نے احد والوں کو بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا. اس وقت آپ اتنی جلال میں کیوں آئے؟ اتنی جلال بھری بد دعا کہ اللہ ان کے گھروں کو, ان کی قبروں کو, ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. خود حضور نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ میں نے اتنی جلال بھری بد دعا کیوں دی, کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی, نماز نہیں پڑھنے دی. میرے محبوب کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی, اتنے جلال میں آئے کہ اللہ ان کفار کے گھروں کو, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. نگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی اہمیت اتنی زیادہ تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں. تو آپ لوگ نماز کا اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یعنی 5 نمازوں کا اہتمام آپ لوگ کریں گے نا؟ جی ہاں. ویسے تو ہم کئی مرتبہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ نعرے تو ہم بہت لگاتے ہیں, لیکن غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے. دنیا جہان کے کام کاج کرتے ہیں, فرصت بھی ہے, صحت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے یا تو فرصت ختم ہو جاتی ہے یا صحت ختم ہو جاتی ہے. پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے. خواتین صبح سے لے کے شام تک ساس کو راضی کرنے کے لیے, اپنے خاوند کو راضی کرنے کے لیے جاپانی مشین کی طرح نان سٹاپ کام کرتی ہیں. فرشوں کی صفائی کر رہی ہوتی ہے, دروازوں کی صفائی کر رہی ہوتی ہیں, برتنوں کی دھلائی کر رہے, کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں, کھانے بنا رہی ہوتی ہیں, لیکن نماز کے لیے بیچاریوں کے پاس فرصت نہیں ہوتی. اتنا بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اتنا بندہ اللہ سے لاتعلق ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نمائندہ روزانہ 5 مرتبہ ہمیں نماز کے لیے بلائے اور ہم 1 مرتبہ بھی اللہ کے دربار میں حاضری نہیں دیتے. کبھی اطلاع مل جائے کہ تھانے میں SHO نے بلایا ہوا ہے, دیر نہیں کرتے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا غلطی ہوئی ہے, SHO نے بلایا ہوا ہے. پھر اگر اطلاع ملے کہ DC نے بلایا ہے تو پھر تو شاید ہم جوتے پہننے کا بھی تکلف نہ کریں, ویسے ہی بھاگ پڑ جائیں. اور اگر اطلاع ملے کہ وزیر اعلیٰ نے بلایا ہوا ہے تو پھر تو ہم ننگے پیر ننگے سر جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے, دیر نہ ہو جائے. وہ بھائی دنیا کے بڑے ہمیں بلاتے ہیں, ہم ان کے پاس جانے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو جاتے ہیں, جبکہ ہمارا اللہ شہنشاہ ہے, زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے, زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس ہے. وہ اللہ بلاتا ہے اور سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے. پھر اس کا نمائندہ روزانہ 5 مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ ہمیں بلاتا ہے اور ہم اس کے باوجود بھی نماز کی طرف التفات نہیں کرتے. اللہ رب العزت کے جلال کا کیا عالم ہوگا, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں اگلی بات کروں میرے بھائیوں, بہت گناہگار بہت برے ہیں, اللہ سے بہت دور جا چکے ہیں. نہ ہماری زندگی میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے, نہ اعتقادات ہماری ٹھیک ہیں, نہ معاملات ہماری ٹھیک ہیں, ہر لحاظ سے ہم کھوکھلے ہیں. لیکن میں یہ بات کروں کہ کم از کم ہم نماز پڑھا کریں,
کیونکہ نماز وہ واحد راستہ ہے جس پہ چل کے بندہ اپنے پیارے اللہ کے ساتھ سلو کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا تو ڈاکوؤں کے ہاتھ پہ چڑھ گیا، تو ڈاکوؤں نے مجھ سے پیسے لیے، آگے نماز کا وقت تھا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں نے وہ ڈاکوؤں کے سردار سے پوچھا کہ ادھر لوگوں کو لوٹتے ہو ادھر پہ نماز پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں برا تو میں بہت ہوں، لیکن اللہ کی طرف جانے والے تمام دروازے میرے بند ہو چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دروازہ کم از کم بند نہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے، پتہ نہیں کسی وقت میرے دل میں تبدیلی آ جائے اور میں اسی دروازے سے چل کے اپنے اللہ تک پہنچ جاؤں، میں یہ دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر 3-4 سالوں کے بعد میں حج کرنے گیا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہی ڈاکو تھا جس نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ وہ جو ایک دروازہ اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا شاید اسی دروازے سے اس کو اللہ کا وصل نصیب ہو گیا، کم از کم یہ دروازہ تو ہم بند نہ کریں اپنے اوپر۔ میں صرف سمجھانے کی عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بندہ سود لینے والا بھی ہوگا، خدا نخواستہ کوئی بندہ بدکاری والا بھی ہوگا، اعوذ باللہ، اور اسی طریقے سے ممکن ہے کہ ہم دوسروں کا حق دبانے والی بھی ہوں، بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق دبانا یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام معمول بنا ہوا ہے، لیکن کم از کم یہ ایک راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمارا جی چاہے تو ہم اسی راستے پہ چل کے اپنے اللہ تک پہنچ جائیں۔ میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اگر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم اتنا کر لیا کریں کہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دینا یہ اپنے اوپر لازم رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان نمازوں کی بدولت کبھی تو پھر بندے کو حقیقی تعلق اللہ کا نصیب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر گھر مسجد سے باہر نکلتا ہے، پھر 6 گھنٹے 7-8 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، غفلت میں گزارتا ہے، لیکن جو ہی ظہر کی اذان ہوتی ہے تو یہ بندہ سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ جب یہ مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان تو کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی، لیکن اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں بہت گناہگار ہوں، بہت برا ہوں، صبح سے لے کے اب تک کا سارا وقت میں نے تیری نافرمانی میں گزارا ہے، لیکن اللہ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، میں تجھے منانے کے لیے ایک مرتبہ پھر تیرے دربار میں حاضری دیتا ہوں۔ پھر یہ مسجد میں آتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں رب کی ثنا بیان کرتا ہے، کبھی رب کی تحمید بیان کرتا ہے، کبھی رکوع کی حالت میں رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ بھی عجیب ہے، اتنے گھنٹے گناہوں میں گزارے، اب پھر میرے گھر پہ آیا ہے، میرے ساتھ سلو کر لی ہے، لہٰذا ظہر سے فجر سے لے کے اب تک جتنے گناہ کر چکا ہے سب کے اوپر قلم پھیر دو۔ قلم پھر جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ظہر کی نماز پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے، ظہر سے لے کے عصر تک 2-3 گھنٹے پھر اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، اور جو ہی عصر کی اذان ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد کا رخ کر لیتا ہے، سر جھکا ہوتا ہے، چہرے پر ندامت کے آثار ہوتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں، میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، شیطان مجھ پر غالب آ جاتا ہے، لیکن اللہ میں تجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں ایک مرتبہ پھر تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں چلو زور سے لے کے عصر تک کے سارے گناہ مٹا دو، اس بندے نے میرے ساتھ سلو کر لی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر عصر سے لے کے مغرب تک کا یہی معمول ہوتا ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک کا یہی معمول ہوتا ہے۔ جب عشاء کی نماز کے لیے بندہ جاتا ہے وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں، تیرے در کے علاوہ کوئی دوسرا در ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ تیرے در پہ آ رہا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا، میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، میں تجھے منانا چاہتا ہوں۔ اس جذبے سے جب وہ عشاء کی نماز میں پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو تو اس بندے کو کہ نہ گناہوں کا سلسلہ چھوڑ سکتا ہے، نہ مجھے چھوڑ سکتا ہے، کیوں نہ میں اس کو اپنے مقربین میں شامل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی نظر پڑتی
بڑھتی ہے وہ بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے. تو نماز گناہوں کو بخشوانے کا، گناہوں کو معاف کروانے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ. آپ حضرات نماز کی پابندی کریں. خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی نماز کی پابندی کریں اور ہم اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی، اندھیری رات کا وقت ہے. میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو القاء فرمایا میں نے وہی کچھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر لیا. آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بیان میں بھی تھکاوٹ کا یا نیند کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نے پوری کوشش کی کہ میں اپنا مدعا آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. آگے عمل کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو اور خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی ہم دعا کریں گے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست دعا ہے. اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے. پیارے اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے. دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے. تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لیے آئے ہیں. اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما. پیارے اللہ، سب کو اپنی رضا نصیب فرما. اندھیری رات میں اتنے لوگوں کا دور قریب سے چل کے آنا، مستورات کا چل کے آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے. اللہ تو بھی ہمیں اپنے آپ سے دور نہ فرما. ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دیجیے، کمی کوتاہی سے درگزر فرما دیجیے. کریم پروردگار، اتنے بندے اندھیری رات میں کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا. تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. پیارے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. میرے اللہ، اندھیری رات میں ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس کو دل کا ٹکڑا سنائیں. تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے. تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. پیارے اللہ، تو بے نیاز ہے، تو غنی اور مستغنی ہے. تجھے تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ، کہاں چلے جائیں، کس کے ساتھ دلوں کو جوڑ لیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں. پیارے اللہ، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما. اللہ، تیری بنا بھی کیا جینا، تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے. اپنا تعلق نصیب فرما. الہ العالمین، تمام حضرات اور خواتین کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما. ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں. اللہ، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما. وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے. میرے اللہ، ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ کھلی آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار نہ کر سکے. ہم دعا کرتے ہیں، خواب میں تو بار بار اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما. اس دنیا میں گنبد خضرا کی زیارت بار بار نصیب فرما. پیارے اللہ، جب کوئی بندہ دکھی ہوتا تھا، پریشان حال ہوتا تھا، اللہ تیرے گھر میں جا کے حاضری دیا کرتا تھا، تیرے محبوب کے روضے کے پاس جا کے دل کا ٹکڑا سنایا کرتا تھا. اللہ، اب تو نے حرمین کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے، تو اتنا ہم سے ناراض ہو چکا ہے. پیارے اللہ، کم از کم حرمین کے دروازے تو ہمارے لیے کھول دیجیے. اللہ، بچہ پریشان ہو جاتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے. اللہ، جب تو نے بھی دروازے بند کر دیے، اللہ پھر ہم کہاں چلے جائیں. پیارے اللہ، حرمین کے دروازے کھول دیجئے. الہ العالمین، ایک مرتبہ پھر حرمین کے رونق کو بحال کر دیجئے.
کریم پروردگار تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ میرے اللہ، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ کریم پروردگار، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجیے۔ تمام حضرات اور خواتین کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، قحط کو فراخی و فراوانی میں تبدیل فرما۔ ہمارے جن احباب نے پروگرام کے انعقاد میں کوششیں کی ہیں، بھاگ دوڑ کی ہے، اللہ ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، مسجد کو نیک نمازیوں کے ساتھ آباد فرما، مسجد کا انتظام و انصرام سنبھالنے والے، امامت و خطابت کرنے والے، تعاون کرنے والے تمام حضرات کو دنیا و آخرت میں پریشانیوں سے محفوظ فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔